میں عرض کر رہا تھا کہ سر شام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ جو دروازے کے نیچے والی لکڑی ہے جسے ہم چوکھٹ کہتے ہیں، اسی لکڑی کو ہی آستان کہتے ہیں۔ آستان پر سرکار نے اپنا قدم رکھا اور یہ ہاتھ جو ہے سرکار نے دروازے کی اوپر والی لکڑی پر رکھا۔ یہ ہاتھ ادھر تھا اور قدم ادھر تھا۔ ابن الملقن اپنے حلیہ میں لکھتا ہے یہیں سرکار رک گئے، رکے اور ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سنت سرکار کی یہ ہے کہ حضور جب بھی دیکھتے تھے اپنا سینہ موڑ کر دیکھتے تھے، مگر آج یہی رکنا مناسب سمجھا، جیسے وہ دیکھے ویسے ہی دیکھ گئے۔ وہ رک گئے اور انہوں نے ایک نظر فرمائی، نگاہ کی اور صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا بتاؤ آج میرے دروازے پہ کون روتا رہا ہے؟ گریہ کس نے کیا ہے؟ یہاں کون رویا ہے آج؟ عرض کی سرکار اویس بن عامر قرنی آیا تھا یمن سے، سرکار وہ یہاں آج رو رو کر واپس چلا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو رو کر واپس چلا گیا ہے، اپنی خوشبو میرے دروازے چھوڑ گیا۔ حاضرین گرامی قدر پھر سرکار نے گھر میں قدم رکھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ مخدومہ کونین شہزادی رسول سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ پر نظر عنایت فرمائی، ازواج مطہرات پر نگاہ کی اور جلد واپس آ گئے۔ صحابی کو حکم دیا کہ انصاری صحابی کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ، دوبارہ اہل مدینہ کو جمع کیا جائے۔ اہل مدینہ جمع ہو گئے، حمد و صلات کے بعد فرمایا ہمارا ایک دوست ہے جو بکریوں کا چرواہا ہے، وہ اویس بن عامر کرنی ہے، وہ یمن کا رہنے والا ہے، آج وہ یہاں آیا تھا، رو رو کر واپس چلا گیا ہے۔ اور فرمایا لوگوں وہ تو واپس چلا گیا ہے، اپنی خوشبو میرے دروازے چھوڑ گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میں کبھی ان سے ملوں گا؟ سرکار نے فرمایا آپ ان سے ملیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میری ملاقات ہوگی؟ سرکار نے فرمایا آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت عمر اور مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، سرکار نے ان دو کو قریب کیا، اپنا مبارک جبہ اتارا، بازار سے خریدا ہوا جبہ نہیں، جسد مبارک سے سرکار کے جسد مبارک کا لمس جسے حاصل تھا اس مشرف جبہ کو سرکار نے اتارا اور اتار کر سامنے رکھا۔ فرمایا آپ کی جب ملاقات ہوگی اویس کو میرا سلام کہنا، سلام کے بعد میرا یہ جبہ انہیں تحفے میں پیش کرنا، اور تحفہ پیش کرنے کے بعد پھر اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمایا، امت کی بخشش کی دعا۔ سرکار وہ آجڑی، وہ چرواہا، وہ چھیڑو، وہ جتوال، ساربان، شتربان، اونٹوں کا رکھوالا، وہ ایک سرکار وہ شخص جس کی ملچی ہوئی زلفیں، پریشان زلفیں، بکھرے ہوئے بال اور چاک پیر، سرکار وہ شخص آپ کی امت کی بخشش کی بات کرے گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جن کے مقدے اور چرواہے امت بخشواتے ہوں ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسین کی شان۔ روایت کی طوالت اپنی جگہ، وہ ایسے کرنے چلے گئے۔ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، بخاری اور مسلم کی شرائط پر۔